مدد اور اس کی تمام تر تیاری امریکہ سے ہوئی تھی، اور میں نے وہ بھی ثبوت آپ کو دیا تھا کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، کن محکموں میں آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. میرے پرانے اگر آپ پڑھ لیں تو یہ آپ کو تفصیلات ضرور حاصل ہوں گے. پرانے پڑھنے نہیں، جو میرے ملاقاتیں میں نے دی ہیں اور بیانات دیے ہیں وہ پڑھ لیں، وہ دیکھ لیں، سن لیں. صورتحال یہ ہے کہ اس کے نتائج میں پہلے آپ نے پشتین موومنٹ دیکھا، سرحدوں پہ مسئلے دیکھے، اور ہر ایک چیز اس طریقے سے باندھ لیے جا رہی تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے علاقے مشترکہ کر رہے ہیں پاکستان کے حکومت کے خلاف. یہ چیز تھوڑی دیر چلی، کچھ چل بھی گئی، کچھ نہیں بھی چلی، لیکن عام پبلک نے خیبر پختونخوا کے اسے اچھا نہیں سمجھا. پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہندوستان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے دووال، جو مودی کے اہلکار ہیں. اور آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ مدنی صاحب جو جمعیت علماء دیوبند کے سربراہ ہیں، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اور دووال کی لمبی میٹنگیں ہوئی. لوگوں نے ان کے کلپ بھی بھیجے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جن کو نہیں پتا، جب میں سفیر تھا اور بہت بڑی الزام تراشی ہو رہی تھی پاکستان پر، تو میں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر جمعیت علماء دیوبند کہہ دیں کہ یہ جو خودکش بمبار ہے یہ مسلمان حرکت نہیں ہے، اور یہ کرنے والے مرنے کے بعد جا نہیں سکتے جہنم کے علاوہ کیونکہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو شاید یہ حالات سدھر جائے پاکستان میں یا افغانستان میں. بڑا تہلکہ مچایا انہوں نے. حکومت ہندوستان نے بھی بڑے بیانات دیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا تھا. انسانیت کی بہتری کے لیے ہم نے کہا کہ اعلان کر دیں آپ، لیکن مدنی صاحب نے بڑے بیانات دیے، اور لوگ ہندوستان میں جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے بھی بیانات دیے کہ وہ تو شریف انسان ہے، اور کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ صرف یہ بیان دے دیں کہ خودکش حملے اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے، اس کے بجائے آپ اتنی لمبی تقریروں میں اور حکومت کی مدد مانگ رہے ہیں وغیرہ. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو پشتین سے شاید عوامل حاصل نہیں ہوئے، وہی کردار، وہی گالم گلوچ، وہی سوچ، وہی طریقہ کار سارے اب نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھر رہی ہیں، آج سے نہیں کئی سالوں سے. میں الزام تراشی یہ نہیں کر رہا، میں حل آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، سندھ نے اور سندھ کے لیڈروں نے سندھ کو بالکل ہی فضول کر دیا، غریب کو غریب تک پہنچا دیا نقصان میں، اور سندھ کے حصے کو باہر کے لوگوں کو بیچا جا رہا تھا، اب بھی بیچا جا رہا ہے. عجیب واقعہ ہے کہ یہاں تک کہ سندھ کے کوئی بانی شخصیتوں میں سے گورنر ہی نہیں مل سکتا. بلوچستان میں مل سکتا ہے، پنجاب میں مل سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں مل سکتا ہے، گلگت بلتستان میں مل سکتا ہے،
سندھ میں نہیں. اور یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں کہ سندھ اب مردم شماری میں بھی بہت پیچھے ہٹ گیا. لیکن میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ پختون آبادی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، ان کے لیے انتظام کریں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کراچی ایک حد تک لے سکتی، اس کے بعد کراچی میں بھی جگہیں کم ہو جائیں گی، اور جو ہو چکی ہے. لیکن کراچی شہر میں اصل اکثریت اب پٹھانوں کی ہے، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر افغانوں کو ان کے ساتھ ملایا جائے تو ان کی بھاری اکثریت ہے. لیکن پاکستان ہے. یہ گیم ذوالفقار علی بھٹو کا کھیلا ہوا تھا. انہوں نے 1968 میں جب انتخاب کی تیاری ہو رہی تھی، انہوں نے یہ اعلان کروایا تھا کہ کوئی بھی شخص کہاں کا بھی رہنے والا جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں ووٹ دے سکتا ہے. اس سے کراچی میں بہت سی چیزیں بدل گئی، سندھ میں بہت سی چیزیں بدل گئی. پر کیف راستے کھولے گئے، بہت سی چیزیں ہوئی. آج تک بیانات میں دیتے رہا ہوں کہ سندھ کی تباہی ہو رہی ہے، سندھیوں کی تباہی ہو رہی ہے. یہ کس کے آنے نہ آنے سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے سندھ کی حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک چیز ہے کہ پختونہ کا جو جذبات ہیں وہ بہت بہترین ہے، اور ان کی آبادی آہستہ آہستہ پاکستان میں پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے. لہذا بہت سے رد و بدل ہوں گے. سندھ کے منہ میں زبان نہیں تھی. پنجاب کے مقابلے میں پٹھان اپنا حق اور حصہ لے کے رہے گا. تو اس سے پہلے کہ حالات بگڑیں، خراب ہوں، بیٹھ کے مشورہ کر کے ان کو اپنا حق دینا شروع کریں کہ یہ ان کی اتنی جو آبادی بڑھ گئی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہندوستان کی سوچ ہے کہ ان کے پیٹھ پہ پیچھے افغانستان بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں کی اگر کارروائی دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کون کیا بینر بھی لے آ رہا ہے اور کون کیا کہہ بھی رہا ہے ٹیلی ویژن کو مختلف اوقات پر. پاکستان کی بچت اس میں ہے. بیٹھے اور طے کریں. لارنس نے افغانوں سے پنجاب کا ایک بڑا حصہ لے کر فارورڈ پنجاب پالیسی کے تحت انہوں نے فرنٹیئر بنایا. آج ریورس میں وہ سلسلہ آ رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا اسے روکا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ خون خرابہ ہو، اس سے پہلے کہ جمہوریت پہ بھی یقین اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ بھائی بھائی کا ستیہ کریں، بیٹھے. فضل الرحمان اگر کچھ بھی ہیں، مفتی محمود کی اولاد ہے. مفتی محمود صاحب کی ایک شاندار کردار رہا. ان کو بٹھا کر جو ان کا حق بنتا ہے ان کو راستے پہ لگائیں جہاں وہ خوش رہیں اور ترقی کو دیکھ سکیں. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ گالم گلوچ میں اسے اور طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی، میرا خیال ہے کہ اس سے نتائج مزید خراب ہوں گے. بحیثیت ایک سندھ میں رہنے والے کی مجھے شدید افسوس ہے کہ سندھ اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے. لیکن اگر ہمارے بھائی
سرحد میں ابھر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا کہ بلوچستان کا بھی معاملہ سامنے آتا ہے، اتر جاتا ہے. ان کے پاس وہ اکثریتیں نہیں ہیں جو خیبر پختونخوا کے پاس ہے. کریں پاکستان کی بھلائی، ہر ایک کو حق دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر حکومت لے آنی ہے بلوچستان میں تو اختر مینگل صاحب ایک بہترین سابقہ چیف منسٹر رہ چکے تھے، انہیں موقع دیں کہ حالات سدھار سکیں. یہ چند آسان کام ہے جو دیے جا رہے ہیں آپ کو. وفاقی حکومت اخراجات نہیں گرائے گی جب تک وہ اخراجات نہیں گراتی، اور کچھ ہو نہیں سکتا. اور وقت آ گیا ہے کہ ہر ایک کو ملنا چاہیے. اگر آپ نے سرحد کو دیا، بلوچستان کو دیا، تو سندھ کو بھی حصہ دینا پڑے گا صحیح طریقے سے. تو پھر یہ جو اخراجات کے لوٹ مار ہو رہی ہے یہ رک جائے گی اسلام آباد میں، یا روکنی پڑے گی پاکستان کی بہتری کے لیے. شکریہ.